کیونکہ ہمارے یہاں تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں پر کسی یہودی یا عیسائیوں کا کتا بھی مر جائے تو اس پر ہمارے میڈیا ہاؤسز پروگرام کرتے کرتے نہیں تھکتے. اگر یہاں جس کو بدنصیبی کہتے ہیں کہ اس سے اگر کہیں کسی مذہب کی عبادت گاہ میں، جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اگر یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو اس پر جناب یہاں پر 4 4 گھنٹے پروگرام، بلکہ 10 10 دن پروگرام ہوتے ہیں. اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یا فلان جگہ پر کلیسا کے اوپر یہ حملہ کیوں ہوا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے دوسرا سب سے مقدس مقام ہے، جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس پر اور وہاں مسجد اقصی پر حملہ ہوا. اور نہ صرف اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کی گئی، بلکہ وہاں کئی درجن سے زائد مسلمانوں کو اس سے قبل شہید کر دیا گیا. اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں اور جو نا خواتین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. لیکن اس پر کما حق کو ہمارے نہ تو میڈیا ہاؤسز کی طرف سے آواز بلند ہوئی، اور رہ گیا معاملہ ہمارے 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا. تو یہ تو میرے خیال میں بھانگ پی کر سوئے ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو سلامت رکھے. اور اس طرح ایک آدھ صاحب اور ہیں کہ جنہوں نے غیرت ایمانی، غیرت ملی کا مظاہرہ کیا ہے. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم، یا ہم بحیثیت امہ، ہم انتہائی پستی کی طرف چلے گئے ہیں، اور بڑے افسوس کا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو فوٹیجز آئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، غالباً 1 2 سال کی ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں پتھر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے دودھ کی بوتل اور فیڈر اٹھایا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے منہ پر وہ پتھر ہے. اور ایک ایسی بچی ہے جس کو گرا کر اسرائیلی فوجی اس کی گردن پر انہوں نے ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی گردنوں پر وہ ان کی ٹانگیں ہیں کہ جو انہوں نے پاؤں کے نیچے اس کو دبایا ہوا ہے. لیکن اس خاتون کی مسکراہٹ، اس بچی کا جذبہ، اور 6 سال کے عبد المقیت کا وہ جذبہ کہ جو سیدھی گولی آ رہی ہے، گن اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ پتھر کے ساتھ جا کر اسرائیلی فوجی کے منہ پر مار رہا ہے. تو وہ یہ جھنجھوڑ رہا ہے اس امت اور اس قوم کو کہ قرآن کے اس آرڈر کو یاد کرو، قرآن کے اس فیصلے کو یاد رکھو. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ غالب تم نہیں رہنے، لیکن شرط اس کے لیے کہ تم مومن بن کے رہو، اپنے ایمان کو سلامت رکھ کے رہو. محترمہ فضا صاحبہ، آج کیا برنا پا اور ہاتھوں میں غلیلیں اٹھائے ہوئے مضبوط اور جرأت مند فلسطینیوں نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے نہیں رکھ دی ہے کہ جو ایٹامک پاور اور اس وقت بہترین دفاعی صلاحیت کا حامل اسرائیل، آج وہ چیخیں اس کی ٹویٹر پہ دیکھیے، آپ دیگر آپ ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھیے، ان کی چیخیں دیکھیے، اور جناب ان کی حالت دیکھیے. کیا یہ ہمارے حکمرانوں کے یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر بے سر و سامانی کے عالم میں چند ہزار جو نوجوان ہیں، اگر وہ اتنے بڑے ملک کو اگر وہ گھٹنوں پر لا سکتے ہیں، تو کاش ہمارے ایٹم بم، ہمارے میزائل یہ اچار اور یہ جناب مربے کے لیے نہ ہو. کم از کم ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا جو حق بنتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف یا تو ہاتھوں سے اس کو روکیں، اگر ہاتھوں سے نہیں تو ہم زبان سے اس کو روکیں، اور زبان سے نہیں تو دل سے برا جانے. لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ اضعف الایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور ایمان سے بچائے اور ہمارے حکمرانوں کو جرأت عطا کرے. میں آپ نے بات کی، سوال پوچھا بیت المقدس شریف یا جو بیت الاول، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، بیت المقدس شریف فلسطین کے اندر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہزاروں انبیاء نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس کو قبلہ بنائے رکھا، اور اس کی طرف منہ کر کے وہ عبادات اور نمازیں بجا لاتے رہے. اور 18 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. تو ظاہر ہے بیت المقدس کی اہمیت احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور بالخصوص جو مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 5000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ہزاروں انبیاء کی یہ عبادت گاہ رہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں. ہمارے نزدیک 1.25 لاکھ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں،
حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک، اور ظاہر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو تمام انبیاء کے سردار اور سب کے آقا ہیں، تو ہم تمام نبیوں کی برابر عزت کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ کا جو قرآن کا آرڈر ہے ہم اس پر پورا اترتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے یہ جو بیت المقدس شریف ہے یہ عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی یہ برابر عزت والا مقام ہے، چونکہ جن نبیوں کو عیسائی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا یہودی جن نبیوں کو اپنا نبی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، تو یہاں ان انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی جگہ کو اپنا قبلہ بنایا. تو یہ مقدس مقام ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صہیونی اور یہودی اس مقام کی تعظیم کریں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے اقدار سے بھی ہٹ گئے. اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر کبھی آگ لگائی جاتی ہے، کبھی یہاں پر حملے کیے جاتے ہیں، بنیادی طور پر یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے جو نا ان کا ہیکل سلیمانی ہے، جو ان کے نزدیک ان کا جو ہے نا مقدس مذہبی مقام ہے، اور معاذ اللہ ان کے نزدیک ان کا جو مسیح ہے نیکسٹ ٹائم جب وہ آئے گا جس کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس نے وہیں پہ آ کر ان کی رہنمائی کا آغاز کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد اقصیٰ کے نیچے وہ ہیکل سلیمانی ہے، اور اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں. اور اسی کوشش میں اس دفعہ بھی اسرائیلی فوج نے وہاں پر یہ شرارت کی ہے. لیکن سلوٹ کرتے ہیں ہم ان فلسطین کے نوجوانوں اور مسلمانوں کو جنہوں نے ان کے غرور کو خاک میں ملایا.